جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریا نیل کے پینٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائے تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے 12واں تاریخ کو ایک باکارہ کنواری لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنی ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر، بنا سنوا کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا۔ مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کے بت پاش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار کی خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اس وقت خلیفہ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک خط دریائے نیل کی نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف سے۔ بعد حمد و ثنا کا مطلب ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہے، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دے۔ ایک خط لے کر حضرت امیر اکثر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خوشحالی اور ترسالی گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خط سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔